بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تابوت سکینہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ کون سا تابوت تھا، اس کی کیا حقیقت ہے اور آج وہ کہاں موجود ہے۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس ہی رہا، پھر میراث کے طور پر آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو انہوں نے اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھا۔ یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا جاتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارتیں نازل ہوا کرتی تھیں اور بنی اسرائیل کو فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا یا اختلاف پیدا ہو جاتا تو اسی صندوق کو آگے رکھ کر وہ فیصلہ کروا لیا کرتے تھے اور اس صندوق سے فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور آفتیں ان سے ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت اور رحمت کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی، طغیان اور سرکشی اور عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا اور قوم عمالقہ کے کافروں نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا قتل عام کیا، ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر دیا اور ساری عمارتیں توڑ پھوڑ کر پورا شہر کھنڈر بنا ڈالا۔ اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اسے نجاستوں کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال آیا کہ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے اور قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے، تو انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لادا اور اس صندوق کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو اپنی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ملی اور اس نعمت کی برکت سے انہیں دوبارہ عزت نصیب ہوئی۔ یہ صندوق اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ اگر مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صندوق ان کے پاس پہنچ گیا اور وہ لوگ طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اتنی عزتیں ملی تھیں، اتنی حکمرانیاں نصیب ہوئی تھیں، اور اس میں کیا ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور ان پر آنے والی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں، اور اس میں کیسی متبرک چیزیں تھیں جن کی بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر بھی تباہی آ گئی تھی، یہ جاننا از حد ضروری ہے۔
روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کی مقدس جوتیاں تھیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے تھے، اور کچھ من و سلوہ تھا جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نبی نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہوں گے۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت اور عظمت ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پر غور کریں کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، آپ کا عصا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں یہ دنیا کا مال اور دنیا کی جاہ و حشمت کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کی مقبولیت کا کیا عالم تھا کہ فرشتے اس صندوق کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں لاتے ہیں، اور اللہ پاک قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس میں آپ کے رب کی طرف سے سکینہ یعنی دلوں کا چین اور روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ اس تابوت سکینہ کی اہمیت اور افادیت قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ بھی اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تابوت سکینہ نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے معزز اور مکرم تھا، بلکہ قیامت کے قرب والی علامتوں میں بھی اس بات کا ظہور ہوگا کہ تابوت سکینہ دنیا میں ظاہر ہو جائے گا، جو تابوت سکینہ کی عظمت پر دلیل ہے۔ حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ بحیرہ طبریہ سے امام مہدی کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہو جائے گا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اسے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا۔ جب یہود اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ تابوت سکینہ کتنی عظمت اور رفعت والا تابوت تھا، اور اس کی کتنی برکتیں تھیں، جن میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات تھے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بارہا اس تابوت سکینہ کا تذکرہ آیا ہے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ تابوت سکینہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی باعث برکت اور باعث رحمت نہ تھا، بلکہ قرب قیامت میں یہ تابوت سکینہ دوبارہ ظاہر ہو جائے گا، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا اور وہ خلیفۃ الارض والسماء بنائے جائیں گے، اور ان کے لیے آسمانی اور زمینی علامات کا ظہور ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت اس تابوت سکینہ کو دنیا پر ظاہر فرما دے گا، اور اس تابوت سکینہ کو دیکھ کر یہودی حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اسے حضرت سلمان بن عیسیٰ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ قرب قیامت میں بحیرہ طبریہ سے امام مہدی کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہو جائے گا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اسے اٹھا کر رکھا جائے گا، اور جب یہود اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام اسلام قبول کر لیں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل ہوگی جو قرب قیامت میں تابوت سکینہ کی عظمت پر دلالت کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔